السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت بار باتیں پیش آ گئی ہیں، انہیں کٹ کر میں تھوڑی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من حمده ونفخه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن المتقين في مقام أمين. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما صدق اللہ اندر اس کی کئی بات ہو رہا ہے میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزت لائق مائیوں بہنوں ننھے منھے برخورداروں نوجوانوں سب کو الحمدللہ ڈبنس کو الحمدللہ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے اللہ پاک کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپن مسلمان بنایا سبحان اللہ اللہ پاک کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپن مسلمان بنایا اللہ پاک کا لکھ نہیں کروڑا نہیں اربا نہیں خربا ایسے شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپن سونے نبی محمد مصطفیٰ نبی احمد نبی خیر الامم نبی رحمت للعالمین نبی محمد کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی سن جب تک زندہ رکھے اسلام کے رکھے جب موت آئے ایمان کے آئے دعا میں کیا کرو میں جس وقت ممبر رسول کے کھڑا ہو کے خطبہ دینا میں جنہوں دیکھتا سبھا دے اندر نوجوان بھی بچے بھی بڑھے بھی جوان بھی میرے دل میں پھر رب میرے دل کی کفیت جان گا میں پھر یہ نہیں کہتا اللہ میں معاف کر دے میں پھر کہنا اللہ اس میری جماعت نو معاف کر دے اس میرے پنڈ والوں نو معاف کر دے صبح کی نماز ہوئی جمعہ المبارک کا دن قاری تاج ماں نے نماز پڑھائی پیچھے اسی آگے نکیا میں پیچھے دیکھ کے دیکھیا اللہ میرا جانتا 5 صفحہ بندیاں دیا میرے دل میں خیال آیا اے جیڑی ہے نا یہ بات اے عزت احترام انہاں دے دل وچ ڈر انہاں دے دل وچ خوف خدا انہاں دے دل وچ رغبت انہاں دے دل وچ محبت یہ ساڈے بزرگاں دی وجہ دے نال ہے پھر میں نا نام کسی کا نہیں لیا میں قاری نو آکھیا دعا منگ دے جڑے میرے پنڈ دے بیمار ہے اللہ انہاں نو شفا عطا کر دے جڑے فوت ہو چکے اللہ انہاں نو جنت عطا کر دے اللہ 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 اپنی ربوبیت کے اندر اکیلا تو وحدہ لا شریک ہے ثانی کوئی نہیں مد مقابل کوئی نہیں خدا شریک بھی کوئی نہیں اللہ اکبر وہ وحدہ لا شریک ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہر چیز دے علم وچ ہے رات نو درخت دا پتا کردا عرب وچ چڑھے عجم وچ چڑھے میرے رب دے علم اندر ہے میرے بھائیو اللہ دا پیارا نام آئے اللہ دا پیارا حکم آئے سب کام چھڑ دو اللہ دا کام کرو اللہ نو راضی کرو اللہ نو راضی کرو اللہ نال ہر کام وچ محبت کرو میں عرض کرنا چاہنا ایک میرا امام سی مسجد قباء دا امام سی اور قل هو اللہ ہر رکعت اندر پڑھدا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا جا سانو امام دیتا ہے اے ہر رکعت اندر قل هو اللہ پڑھدا ہے میرے امام کائنات نے فرمایا بلاؤ اس امام نو امام بلایا گیا میرے سونے محمد مصطفیٰ فرماندے نے اللہ اکبر تو امام صاحب امام کسی برادری دا ہوئے امام چھوٹا ہوئے امام بڑا ہوئے میرا چہرے جا پانوں میرے سب نبی محمد مصطفیٰ نالوں کوئی امام بڑا نہیں دنیا دے اندر آپ سب نبیاں دے امام سب رسولاں دے امام سب پیغمبراں دے امام لیکن آپ ہی امام نو عزت احترام نال بلاؤ فرمایا امام صاحب تیرے مقتدی کہندے نے کہ تو قل هو اللہ پڑھدا ہر رکعت دے اندر
ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں. فرمایا کیوں پڑھ دیں؟ کہندا سونیا میں عقیدت نال پڑھ دیں, میں محبت نال پڑھ دیں. میں تہاڈی نبوت والی زبان وچ سنیا جیڑا بندہ ایک واری قل هو اللہ پڑھ دے امت محمدیہ دا رب نوں 10 سپارے دا ثواب عطا کردا ہے. جیڑا بندہ 3 واری پڑھ لے رب نوں پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیندا ہے. بس اتنی بات کہی. میرے سونے محمد مصطفیٰ تشریف فرما نے, بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ جماعت تشریف فرما نے. نبی پاک نہ بولے, آسمان تو جبریل آیا آ کے عرض کردا اللہ نے رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم اس امام نو کہہ دو یہ تو عقیدت نال محبت دے نال پیار نال پڑھ دیں, یہ تو اے عقیدت تے محبت نال پایا پڑھ دیں. مینوں رب نے بھیجیا میں جبریل ہاں, اینوں کہہ دو کہ اللہ اپنی کرسی تے بیٹھ کے تیرے نال محبت کردا ہے. چند منٹ بعد جبریل پھر بولیا اللہ اللہ. بعد روایتاں وچ آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ. کوئی امام فوت ہو گیا, موت ہونی ہے نا, نبی کوئی نہیں لیا, امام کوئی نہیں لیا, محدث کوئی نہیں لیا, فقیہ کوئی نہیں لیا, امیر کوئی نہیں لیا, غریب کوئی نہیں لیا, جنہیں بڑے بڑے اونچے محل بنا لے وہ بھی نہیں لیا. یہ رہنا آپ بھی کوئی نہیں. جی اللہ اللہ اللہ. امام صاحب فوت ہو گئے, امام کی میت اگے آئی, میرے امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاؤن واسطے اگے تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں لوگوں صفاں سیدھیاں کر لو. پنجابی میں کہہ رہے ہیں ایوہ الناس, عربی کے لفظ ہیں ایوہ الناس صفو صفوفکم یرحمکم اللہ. صفاں درست کر لو, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ, کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ, اس طرح کھڑ جاؤ, اس طرح جس طرح دیوار بنتی ہے سیدھی ایسے طریقے سے کھڑ جاؤ, اللہ تہاڈے ہاتھ میں ہے. اس نے کیا نبی پاک نے صفاں سیدھیاں کرنے والےو نبی دیاں تہاڈے حق اندر دعاواں, میرے محمد مصطفیٰ دیاں دعاواں, تہاڈے حق تے رحمت دیاں دعاواں, بخشش دیاں دعاواں. یہ امام سجدے تے کھڑا ہو جائے فوراً صفاں سیدھیاں کر لیا کرو, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیا کرو, کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا کرو. اللہ کی رحمت بھی ہوئے گی, محمد مصطفیٰ کی شفاعت بھی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفاں سیدھیاں کروا رہے ہیں. آپ نے بولے کہ چھڑی ہندی سی اتنی بڑی, اللہ اکبر, تاب نامی چھڑی ہندی سی. آپ سجے پاسے جاندے, کھبے پاسے جاندے, صفاں درست کرو, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ, کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ, مل کے کھڑے ہو جاؤ. جب امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ نے اتنی بات کہی, کبھی دائیں کبھی بائیں, تو آپ نے دیکھا جبریل علیہ السلام اگلی صف اندر کھڑا. سمجھ آتی بات دی؟ جبریل علیہ السلام اگلی صف اندر کھڑا ہے, چٹی داڑھی ہے, چٹا چہرہ ہے, چٹی سمدھی بنی, چٹے کپڑے, نورانی چہرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مینوں جبریل لگدا ہے, تو جبریل ہے؟ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل ہوں. فرمایا میں پھر جلدی جنازہ پڑھاواں. میں عام طور پہ یہ بات جناب راہ کے اندر دسیا کردا ہے, کوئی جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا اون کولو اللہ پڑھ لے, جڑا کولو اللہ نہیں پڑھدا اوہ یاد کر لے تاکہ دی عاقبت بن جائے, کوئی آخرت بن جائے. دنیا میں تو حساب و کتاب بھی ہونا, آخرت اندر بھی حساب و کتاب ہونا, تاکہ وہ کسی قسم کا ان ڈیل نہ آئے, ان بتائی نہ بھی ہوئے. اللہ اکبر. امام کائنات فرماتے ہیں تو جبریل ہیں, اللہ کے رسول جی ہاں میں جبریل ہیں. فرمایا میں جلدی جنازہ پڑھاواں. یا رسول اللہ پڑھا دو. فرمایا کوئی پیغام لے کے آیا, کوئی وحی لے کے آیا؟ یا رسول اللہ کوئی پیغام نہیں, نہ امت حق اندر نہ تواڈے واسطے کوئی پیغام. پیغام ہے ایک کوئی پیغام ہے جڑا امت محمدیہ دا امام پڑھدا ہر رکعت اندر قل هو اللہ پڑھدا, میں اللہ نے بھیجا اللہ جنازہ پڑھنے واسطے. میں اللہ نے بھیجا اللہ جنازہ پڑھنے واسطے. مسلمانوں خوش نہیں ہوندے, اللہ نے سجدہ نہیں کرتے, اور تسی قل هو اللہ بھی پڑھو. قبا مسجد دا امام پڑھدا وہ قل هو اللہ پڑھدا مر جائے, اودا جنازہ جبریل آ کے پڑھے. امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سلسلہ حدیث صحیحہ میں لکھیا, لکھ دے نے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ جبریل کی آواز سن کے خاموش ہو گئے. جبریل پھر بولیا کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلا نہیں آیا, میری میت اندر, میری کباڑ اندر, میری نگرانی کے اندر اجڑیاں دو صفائیں, انہاں دونوں صفائیں کی فرشتے کھڑے بندے کی شکل دے اندر اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 اپنے بھیجا فرشتہ, 1,40,000 فرشتہ. جہدے کوئی سارا قرآن ہوئے ہیں, جڑا قرآن پڑھاؤندا ہوئے, جڑا قرآن سنتا ہوئے, جڑا قرآن کی تبلیغ کرتا ہوئے, کتنی شان ہوئے گی. میں کہنا ہونا امام ادا دا ہوئے غیر مسلم کے مسلمانوں کے امام خدا کی قسم کلمہ پڑھنے مجبور ہو جائے, بے نمازی بندہ ہوئے, امام دیکھ کے پانچ وقت نمازی بن جائے, امام دیکھ کے چگلی چھڑ دے, جھوٹ چھڑ دے, حسد چھڑ دے, بغض چھڑ دے, ریاکاری چھڑ دے, اگلی ثابت قد قامت الصلاۃ کہنا ہوگی. غور کرو میری بات, میں تھوڑے سامنے ایک ترجمہ پڑھی ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ان آیتوں سے میرا تیسرا جمعہ, اللہ نے توفیق دی چلتا رہے گا کام. دعا کریا کرو اللہ صحت والی زندگی دے, اللہ تندرستی والی زندگی دے, اللہ ایمان والی زندگی دے, اللہ اسلام والی زندگی دے, اللہ صبح بھی اپنا تابعدار رکھے, شام میں بھی تابعدار. اللہ اللہ ترجمہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جڑا رب کو بندہ ڈر جائے اللہ پاک کو روزی کا سامان بھی بنا دیندا ہے. یہ نہیں ضروری کہ میں ڈردا نا 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 نا, اذان ہوندی ڈر کے مسجد آ جائے, اذان ہوندی ڈر کے جمعہ پڑھنے واسطے آ جائے, کوئی صدقہ کرنا ہے اللہ کو ڈر کے کرے, خیرات کرنی اللہ کو ڈر کے کرے, جمعہ پڑھنا اللہ کو ڈر کے کرے, کوئی کام نیکی کا کرنا اللہ کو ڈر کے کرے, تقوی اختیار کرے. میں تھوڑے سامنے 27 ایتاں قرآن کی پڑھنی ہیں. ہر ایت اندر قربانی کی آیت اندر تقوی کا ذکر, حج کی آیت اندر تقوی کا ذکر, روزے کی آیت اندر تقوی کا ذکر, مسجد بناؤن اندر تقوی کا ذکر, نماز پڑھن اندر ذکر تقوی کا ذکر, اہدی صلاح کرونی ذکر تقوی. اللہ اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ پاک اجازت اللہ پاک مسجد میں چونے اللہ پاک قبول فرمائے. امام کائنات چھوٹی چھوٹی باتیں دستے. امام کائنات محمد مصطفیٰ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, صحابی کھڑا ہو گیا, کہتا سونے میرے تے حد لاؤ, میرے تے حد لاؤ, میرے تے حد لا دو. بار بار کہہ رہے میرے نبی پاک نے تو سمجھاؤں دی خاطر تیسری دفعہ بات سن دسن لگا تاکہ روابط پیدا ہو جائے, چھوٹی جمعے کا خلا پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے توجہ نہ فرمائی, جدو چوتھی بار کہنا سی اذان کا وقت ہویا, بلال کنا جملے نہیں, اذان کہنی شروع کر دیتی. سارے صحابہ وضو پر دوڑے, امام کائنات نے وضو کیتا, اس بندے نے بھی وضو کیتا, اور صحابی نے بھی وضو کیتا جڑا کہتا میرے تے حد لا دو, میرے تے حد لا دو. وضو کر کے سنتا پڑھیاں. میرے نبی پاک نے نماز پڑھائی, انہیں بھی پیچھے پڑھی. میرے سونے مصطفیٰ نے سلام بھیجا سجے کھبے. ارے توجہ نہ مقتدیاں والی سی کی, کھڑا ہو گیا. تقوی کی بات ہے, ڈر کی بات ہے. میں جو بھی بات کہنی ہے اشارتاً کہاں, عنایتاً کہاں, اور اندر تقوی کی بات ہوئے گی, خوف خدا کی بات ہوئے گی. صحابی رسول پھر کھڑا ہو گیا, کہنا سونے میرے تے حد لا دو, میرے تے حد لگا دو. امام کائنات محمد مصطفیٰ فرماندے نے ادھر آ میرے پاس, تیرے تے میں حد کیویں لاواں, تو نماز پڑھ لی. کہنا سونے میں وضو کیتا, میں نماز بھی پڑھی, میں سنتا بھی پڑھیاں, میں دعا بھی کیتی. سونے مصطفیٰ فرماندے نے میں نے ایک پاسے سلام پھیر لیا سی, ایک پاسے میں پھیرتا پیا سی, میں کھبے پاسے سلام پھیرتا سی. جبریل آسمان تو سارا کچھ چھوڑ کے سجدے
معاف کر دیتا ہے. بات تقوی دی ہونی ہے. آج کل یہ بچ تقوی نہیں 1.5 لاکھ گیا 7 لاکھ گیا. بات تقوی دی یہ قربانی نہیں پھر تقوی نہیں. میرے بھائیو میرے دوستو تقوی اختیار کرو. تقوی کینوں کہندے اپنے دل نوں سمجھاؤ ساری دنیا رس جائے. اپنے دل نوں گناہ دی طرف مائل نہ کرو شرک دی طرف مائل نہ کرو بدعت دی طرف مائل نہ کرو. ہر معاملے وچ اللہ کولوں ڈرو. اللہ اللہ اللہ. صحابی رسول اللہ گھرے آیا آ کے رت کر دیا. اللہ دے گھر والیے جلدی کر روٹی پکا دے. وہ کہندی آٹا ہے نہیں. وہ پچھلے جو میں دسی سی بات کہندی آٹا ہے نہیں. کہندا اچھا اللہ کولوں ڈر گیا. دل وچ تقوی نہیں. میرے ورگا مولوی ہوندا کہندا روٹی لے آ تے دے گھروں پوے آٹا پھڑ لا ادھارا لے لا یوں کر لا. نہ 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 تقوی اتنا دل دے اندر اور میاں دے دل وچ تقوی بیوی دے دل اندر بھی تقوی. دعا منگنی شروع کر دیتیاں نفل پڑھنے شروع کر دیتے. اللہ 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 نفل پڑھ کے تقوی اینا سی گھر دے اندر آئے. رب نے جو ہلایا رب دے کول دعاواں نہ کیتیاں کہ ہو سکتا گل بن گئی ہوے. اللہ تے ایمان سی اللہ تے توکل سی اللہ تے بھروسہ سی. گھر آیا چکی وچ آٹا نکل جاندا تندور وچ روٹیاں پئیاں. ابن ماجہ نے لکھیا تندور روٹیاں دا بھریا پیا آٹا چکی ڈی جاندی ہے دانے کوئی نہیں پاؤن والا. روک کے ویکھدا ہے اللہ اکبر دانے کوئی بھی نہیں پاوندا. آٹا کتھوں نکلدا ہے. چوکے پڑوا دیکھیا دانا وچ کوئی بھی نہیں سی. چکی دے پڑوے بھرے پئے سی. چکی دے پڑوے بھرے پئے سی. بڑا پھر انہوں ہلایا بڑا انہوں چلاؤندا ہے. تقوی دی بات عرض کرتے ہیں. بڑا ہلاؤندا چکی نوں سجے پھیردا ہے کھبے پھیردا ہے. چکی نہیں چلدی. کیوں دوڑیا مسجد نبی دے اندر امام کائنات محمد مصطفیٰ سر دے پاس آیا عرض کردا سونیا ساری بات سنائی. فرمایا ہن چکی چلدی نہیں. میں ویکھدا رہیا اللہ دے رسول فرماندے نے او میرے صحابی جس تقوی دے نال جس خوف خدا دے نال دعا کیتی سی اگر چکی نہ روکدا مینوں میرے رب دی قسم جنہوں نے آخری نبی بنایا چکی چلدی رہندی قیامت تک مدینے والے سارے آٹا کھاندے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تے بھروسہ اللہ تے توکل. اللہ دی قسمیں دو تین بندیاں دا کھانا جدوں رب دی رضا ہوئے رب دے توکل ہوئے بھروسہ کر لیندے نے. او مسلمان مومنوں مواہدو بھوکے کھا لیندے نے. اللہ برکت عطا فرما دیندا. اللہ اللہ اللہ. چھوٹی بات ایک اور سنانا. مل جو نا کسی نو رستے چ السلام علیکم قیمت کی کہندے ہو السلام علیکم. کیا کرو جے کول ہوئے ہاتھ ملایا کرو. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے نا جدوں ایک دوجے نوں ملدے نے السلام علیکم کہندے نے اللہ اللہ ہاتھ ملاندے نے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں پھر نہ چاتی ماردا انہاں دے دل دے اوتے. میں دل وچ ویکھدا تقوی ہے گا خوف خدا ہے گا. ہاتھ جدا کر دو پہلا یہ دل دے اندر تقوی ہوئے یہ دل دے اندر خوف خدا ہوئے. اللہ اللہ فرماندے نے میں ہاتھ جدا کر دو پہلا میں انہاں دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے. ساری زندگی دے گناہ پر گل تقوی دی. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگوں عرض کرنا ہی کرنا وا. اللہ اکبر کبیرہ. حجاج بن یوسف نا ایک بہت بڑا بادشاہ گزریا. وہ سلطنت کے اندر بغاوتاں بڑیاں ہوئی. جدوں ملک دا بادشاہ اج میں انڈیا چ ہوئی جاندا ہے جی کہ وہ کساناں نے ہڑتالاں کیتیاں پہیا جام کیتا. اسی طرح نا حجاج بن یوسف کے خلاف بڑیاں بغاوتاں ہوئیاں. اللہ اکبر. تے بڑے بندے نے مرائے بڑے بندے اس نے مرائے.
آئے اللہ اکبر ایک دن نہ باغی پکڑ لے اس نے سارے قتل کروا دیتا قتل کروا دیتا جدوں نہ شام پہ گئی فیصلہ کاری رہا سی سن کے جداں دی نہ انہاں دے اندر کوتاہی ہوندی سی اودا دا انہاں دے اوتے حد لگاوندا سی ایک بندہ بچ گیا سارے نوں قتل کروا دیتا جدوں ایک بندہ بچیا نا اللہ اللہ آبے نا سپاہ سالار نوں کہندا او قتیبہ انج کر اینوں لے جا قید کر دے جا کے ਇਹਦਾ فیصلہ میں کل صبح کراں گا گل سنوندی میں ਇਹਦਾ فیصلہ صبح کراں گا ਉਹ ਜਿਹੜਾ قیدی سی نا جنہیں بغاوت کی سی انہوں سپاہ سالار لے گیا گھر دے اندر اپنے جا کے قید کر دیتا کہن لگا نا سپاہ سالار نوں او بندہ کہندا گل سن میری صبح میں قتل تے ہو جانا ہے جتنے بندے میرے نال دے نہیں بچے سب نوں قتل کر دینا ہے پر مینوں نا میری ایک گل سن لا کہندا سنا کہندا رات دا سماں ہے میں قتل تے ہو جانا ہے میرے گھر بڑے لوکاں دیاں امانتاں پیاں میرے گھر بڑے لوکاں دیاں امانتاں پیاں میرے گھر بڑے لوکاں دیاں چیزاں پیاں میں وہ چیزاں انہاں نوں رات دے آواں میں امانتاں انہاں دے حوالے کرے آواں میں تینوں تہیا کر کے کہنا میں تینوں حلف کر اٹھا کے کہنا کہ میں صبح نوں نا تیرے کول انشاءاللہ پہنچ جاواں گا او کہندا دیکھ لا جے تو نہ آیا تے حجاج بن یوسف نے تیرے بدلے مینوں قتل کر دینا ہے کہنے لگا اللہ گواہ ہے میں تو ڈردا رب کولوں اینا ہے میں قتل تے ہو جانا ہے کل کتے اے نہ ہوئے میں قتل ہو جاواں تے امانتاں والے قبر دے وچ کھڑے ہون حشر دے دن کھڑے ہون اے میرے کول امانتاں دا ذکر کرن میں اپنی جو کیتی سزا بھگت رہواں گا لیکن امانتاں ادا نہیں ہونیاں مینوں امانتاں ادا کر لین دے خدا دے نا دل وچ خیال آیا یار انہاں منٹاں کردا انہاں جڑیاں دا انہاں امین بندہ جو ہوے نا تے مینوں چھڈ دینا اللہ دے سپرد خدا نے بندہ چھڈ دتا قیدی جدوں قیدی نوں چھڈ دتا اللہ اکبر کبیرہ قیدی چلا گیا جا کے امانتاں ادا کر کے آ رہا ہے کہ وہ بندہ سپاہ سالار قتیبہ نوں انتظار کر رہا ہے کہ جان اٹھا وچ آئیے جان اٹھا وچ آئیے جے نہ آیا اذاناں ہون والیاں دن چڑھن والا ہے بادشاہ دی کچہری لگن والی جے انہیں پوچھ لیا تے اودے بدلے تے میں قتل ہو جانا ہے دعا بھی کر رہے بس ہجے دعا کر ہی رہا سی تو آ گیا بندہ واپس آ کے حاضر ہو گیا جدوں کچہری لگی حجاج بن یوسف نے کچہری لائی جدوں انہوں پیش کیتا تے قتیبہ کہنے لگا اے بادشاہ اے حجاج بن یوسف گل سن لا میری بڑے بڑے مہماندار ویکھے بڑے بڑے میں امیر ویکھے ایدے نال دے سارے بندے قتل ہو گئے ایدی صبح واری سی رات میرے کو چھٹی لے کے میں اللہ دے سپرد نوں کر دتا ایدے کول لوکاں دیاں امانتاں سی اللہ اللہ اینوں اپنی موت دا فکر نہیں سی اینوں امانتاں دا فکر سی اینوں موت دا ڈر نہیں سی اینوں امانتاں دا ڈر سی اے میرے کولے آ گیا کہ وہ حجاج بن یوسف کہنے لگا اے قتیبہ انج کر اے میں تینوں دتا یا تو اینوں آزاد کر دے یا قید کر دے یا آزاد کر دے یا غلام بنا لا حجاج بن یوسف نے انہوں قید نہیں نہ کیتا کھانا کھلایا کھلا کے اودی امانت تے اودی دیانت تے اودی صداقت تے اودے تقوی تے انہوں بری کر دیتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ نے قرآن مجید اندر کوئی صورت ایسی نہیں جتھے اللہ پاک نے تذکرہ نہ کیتا ہوئے تقوی دا کدے فرمایا
ان المتقین فی مقام امین. یہ لوگ ہیں جنہوں نے رب نے قرآن کے اندر تذکرہ کیتا. فرمایا متقی لوگ امن والی جگہ میں ہون گے. امن والی جگہ کتھے؟ جنت وچ. اللہ اللہ. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر. جنت اندر نہراں ہون گیاں شہد دیاں, دودھ دیاں, پانی دیاں, ٹھنڈے دیاں, مٹھے دیاں. جدھر رکھو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ دی مہمانی ہوئی. اللہ کو مہمان وادی متقیوں تہاڈی تقوی اختیار کر لو. بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال و عیون. متقی بندے چشمیاں والی سائے والی نعمتاں وچ ہون گے. پر سائے دا اودوں پتہ لگ جائے آ دو دھوپاں پئیاں ہونے لوکی سایہ بھال دے کرتے کدی یار گرمی ہوندی تھلے آئی تھاویں یہ بھی ہے نا. جدوں تپش ہوئے گی سورج سوا نیڑے تے ہوئے گا پتہ اتنے لگنا ہے. اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کر لو. ان المتقین فی ظلال و عیون. چشمے ہون گے بہندے پانی دے, شہد دے, نہر کھجوراں دے. اللہ اللہ. تے سائے دار ہون گے. اللہ متقیاں نوں ہون دے گا. اللہ اللہ. چوتھے مقام تے اللہ فرماتے ہیں ان المتقین عند ربہم جنات النعیم. اللہ جنت دے گا نعمتاں والی جنت. نعمتاں والی جنت سمجھے کہ نہیں؟ ایتھے نا شرجم لے آئیے, آلو لے آئیے, پکاواں گے, کھاواں گے, سبزی بنائیے. 2 دن آلو کھانے نکلتے ہیں, 2 دن گسے ہوئے شرجم نکلتے ہیں. او متقی بندیو جدو جنت وچ چلے گئے خدا دی قسم ادا دے میوے ہون گے نہ کسی نے دیکھے. وہ فرشتہ واسطے نہیں بنائے رب نے, کوئی ہور جنس واسطے نہیں بنائے رب نے. قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ فرماتا متقی بندیو او نیک بندیو میرے کولو ڈر تسی جاؤ. منو میرے رب دی قسم ہے اللہ پاک فرماندے نے آ اکھ تو 2 قطرے تسی بہا دیو. میں اپنے رب ہون دی قسم کھا کے کہنا عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی مینوں میری جلالت دی قسم, مینوں میرے اوتے مرتبے دی قسم, میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دوں. یہ نہیں رونا آندا, آنسو نہیں نکلتے, رونا ورڈا منہ کر لو پھر بھی رب خوش ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عبداللہ بن عمر سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمر مدینے کی وادی, جو مدینے کی وادی ہوگی نا پاسے پاسے گھاریاں جی آپ ہوں گھاریاں بنائیاں کھیتوں کے اندر. صحابی نے اپنی گھاری بنائی ہوئی ہے اتنے, اتنے 4 پائیاں ڈائیاں سائے دار درخت لگ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. دوپہرے جا کے اتنے آرام کر کے جڑے بندے تہجد پڑھتے ہیں نا وہ جب تک صبح آرام نہ کر لیں یہ قیلولہ کہتے دوپہر کے آرام نو قیلولہ. کہ میرے محمد مصطفیٰ جی سنت پاک دوپہر آرام کرنا. اللہ اللہ. اتنے جا کے آرام کرتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے. شکر دوپہر بڑی شدید گرمی. اللہ اللہ. بندے نے مناسا ماریا ہے, بکریاں چارتا پھردا, بکریاں چارتا پھردا. شدید گرمی ہے, بڑی حبس ہے. مجالی مکہ مدینے کی گرمی بہت سخت گرمی ہوتی ہے, پہاڑی علاقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن عمر لگے نا کھانا کھان. اللہ کرو یہ صحابہ سی بڑے ڈردے سی, کلے کھانا نہیں سی کھاندے. رات نو سوندے نا تے اپنے آنیاں گوانیاں کولوں پوچھ لیندے کوئی ہے بندہ بھوکا تا نہیں رہ گیا. تسی بھی کریا کرو نہ میں کریا کرو. آنی بڑیا خصوصی خیال رکھا کرو. تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو روٹی اگے آئی نا تے آ کے کہندے نے او مسافرا او بکریاں دے چرواہے تراں پہلا حکم دسو جی
کھانا کھانا ساڈے نال کھانا کھا لا۔ وہ کہندا جی عمر عبداللہ میرا روزہ ہے، میں روٹی نہیں کھانی، میں روزہ رکھیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگا روزے کا تو مہینہ ہی نہیں، کہنے لگا بکریاں کا چرواہا، کہنے لگا میں آخیا فرصت دے دن نے بکریاں چار رہی ہیں، مینوں ڈر لگتا ہے مینوں کدے میری نیکیاں نہ گھٹ جان، میں اللہ کے اوپروں ڈردیا ہوا روزہ رکھیا۔ یہ تو میں دسیا ہی کسی کو نہیں، میں تمہیں بھی دسنا نہیں سی چاہتا، لیکن تسی میرے اگے مطالبہ کیتا کہ آج بکریاں والے کھانا کھا لا، میں کہا میرا روزہ ہے۔ کہنے لگا روزہ کا مہینہ نہیں، تم روزہ کیا رکھا؟ میں اپنی روزے رکھتا ہے۔ کہتا اینی گرمی لوکی فرضی بھی رکھتے گرمی میں کسے تو رکھاؤں گے، تو اینی گرمی نے تو روزہ رکھیا؟ کہتا ہاں میں اللہ کو ڈر کے روزہ رکھیا، قیامت والے دن کتے وہ نہ ہوئے میری نیکیاں کٹ جان۔ عبداللہ بن عمر میں تو بڑی نہ سننے والی، عبداللہ بن عمر کہنے لگا اے بکریاں دے چرواہے پھر انج کر انہاں دی بکری مینوں دے دے، پیسے لے لا۔ کہنے لگا پیسے تیرے کول میں لے لا بکری دے؟ کہنے لگا ہاں، نالے کہندا تینوں میں دوں گا یہ گوشت تو روزہ چھڈ لی، ہاں جی، تے نالے گوشت لے لی بکری دے لا۔ وہ کہنے لگا بکریاں تو عبداللہ میریاں نہیں، سمجھاندی میری ہر گل وچ تقوی ہوئے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ انہیں پڑھیا سی عمل کیتا سی، تو کہنے لگا عبداللہ یہ بکریاں میریاں نہیں۔ اگوں کی کہندا اللہ اللہ اے عبداللہ ٹھیک ہے جی بکریاں میریاں نہیں، تو مینوں کہنا ہے تو کہہ دی بھیڑیا کھا گیا، تو کہہ دی تو ڈگ کے مار دی، تے سنو تقوی دی بات۔ کہنے لگا چرواہا اے عبداللہ بن عمر میں گل کہہ دوں گا، بکری تینوں دے دوں گا، مینوں دس دے میرا رب کتھے ہے، میرا رب کتھے ہے؟ اور لوگوں کی زمیناں تے قبضے کرنے والوں اور لوگوں کی جائیداد تے قبضے کرنے والوں سنو، انہیں دل میں کسی میں ایک بالشت کسی کی ظلم جگہ دوائی 70 گٹھا جہنم دیا اگ دیاں بنا کے میرے گل وچ پا دیتے ہیں۔ کی جواب ہوتے دل وچ؟ اسی جدوں گناہ کرتے ہیں سانوں پتہ نہیں لگتا، اسی بھول جانے سب کچھ۔ کہتا عبداللہ ٹھیک ہے میں بکری دے دے دینا، مینوں دس پھر اللہ تو دیکھ ہی جاتا اللہ کتھے ہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل خاموش ہو گئے، کہ ایڈا پکا بندہ، ایڈا ایماندار بندہ، ایڈا تقوی والا بندہ، ایڈا خوف خدا والا بندہ، اللہ اللہ اللہ۔ شام پئی عبداللہ بن عمر نے اپنی ٹہاری چھڈی، مدینے میں آ گیا، جس مالک کا نام لیا سی نا کہ بکریاں وہ دیاں میں وہ دیاں چاہتا ہے، میں وہ دا غلام ہے، عبداللہ بن عمر وہ دے کولے چلے جاندا ہے تے جا کے کی کہندا ہے، کہتا آپ دا غلام بیچنا ہے۔ سمجھو دی کہ نہیں؟ میں چونکہ جا کے کتے کہی نہیں، صاف صاف بات جڑی تہاڈے تک پہنچ جائے۔ عبداللہ بن عمر کہندا آپ دا غلام بیچنا ہے، کہندا بیچنا ہے، وہ جڑا بکریاں چاردا کہندا جی بیچنا ہے، کنے پیسے لینے؟ کہندا اتنے لینے۔ وہ دا تقوی ویکھ کے، وہ دا خوف خدا دیکھ کے، وہ دی امانت ویکھ کے، وہ دی صداقت ویکھ کے جیب تو پیسے کڈے عبداللہ بن عمر نے تے غلام خرید لیا۔ کہنے لگا ہے کر ارے یہ بکری 40-50 ہے گیا، انہاں دا کی لینا؟ میں نے کہا اتنے پیسے انہاں دے لڑے۔ انہیں دوجی جیب ہاتھ ماریا تے دیکھ کے نہ کہندا اللہ بکریاں دے دے۔ عبداللہ بن عمر نے بکریاں بھی خرید لیاں، غلام بھی خرید لیا۔ مدینے دی بستی تو باہر جدوں ریوڑ لے کے لوکی بکریاں دے چرواہے جدوں لے کے گھرانوں آندے سی اتھے کھڑ گیا۔ عبداللہ بن عمر فرماؤندے نے جدوں او آیا کہندے نے او بھائی دوستا میرے کول آ جا، اینج کر بکریاں گھر نوں لے جا۔ اور رون لگ پیا کہندا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں مذاق نہ کر، میں تے غریب بندہ
میں تینوں خرید لیا اس تیرے مالک دے کولوں تیریاں بکریاں بھی خرید لیا تیرے مالک دے کولوں جب میں تینوں آزاد کر دیں بکری بھی دینا تیری امانت ویکھ کے تیری صداقت ویکھ کے اور تیرا ایمان ویکھ کے اور تیرا تقوی ویکھ کے آسمان تو اکام اتریاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اٹھو رب رزق دیندا ہے او ویکھو میرے بھائیو وقت جات نہیں دیندا سوا ایک ہو چکیا مضمون میں ہن شروع کیتا پھر آخری بات عرض کرنا چاہنا صحابی رسول نبی پاک نے دیکھیا فرمایا تو سامان آؤدا فلانی کھانے چل جا تبلیغ کر کے آ وہ گھر نوں جا رہا سی بیچارہ وہ گھر نوں جا رہا سی انہیں ایک قدم گھر والے نیچے رکھیا میرے محمد مصطفیٰ کا نام سن کے حکم سن کے مڑ گیا پیچھا جدھر میرے نبی نے بھیجیا سی ادھر تر گیا نہ بیوی نو ملیا نہ بچہ نو ملیا اور نہ روٹی کھادی بھوک بڑی لگی سی ترے بڑی لگی سی نہ روٹی کھادی نہ پانی پیتا میرے محمد مصطفیٰ کا حکم سن کے ادھر چل پیا رستے اندر چلدیا چلدیا پیشاب آ گیا جو لگا نہ پیشاب کرنا اور دوستو ہن تے لٹرینا بن چکی ہیں او میرے بھائیو تانوں بھی کدے باہر پیشاب آ جائے تانوں لٹرین دی حاجت ہو جائے پردہ اختیار کریا کرو جتھے پیشاب نہیں گرنا اس جگہ نوں نرم کر لیا کرو اے سب میرے محمد مصطفیٰ دیاں سنتاں نے انہاں دے اندر بھی تقوی اختیار کرو صحابی نے نہ جگہ خرید دی آپ کو سمجھاتی میری بات کی آپ تو اردو بولتے ہی بھائی جان اللہ 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 یہ بندہ نا کراچی تو آیا نام دوست محمد ہے صرف تہاڈی محبت ویکھ کے دوسری دفعہ آیا بیچارہ کہندا اس پنڈ جانا جتھے کتھاں دے جمع ہوندا ہے جتھے نماز بہت ہوندی جتھے مسجد بڑی سونی اللہ اللہ میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگوں صحابی رسول پیشاب کرنے واسطے بیٹھ گیا جدو دیکھا نا انہیں پیشاب کر دیا اگے سامنے کھوٹ چو چوہا نکلیا انہوں عربی کہتے فاد نکلیا خرج الفاد فاد نکلیا چوہا نکلیا کھوٹ بچوں کہ انہیں پہلا آ کے نا صحابی رسول نے دیکھ گیا گل گاؤں سننی میری جی میں مولانا محمد ثانی شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سب کو رحمت اللہ علیہ وہ کہندے ہیں او مشرکو بھی دتیو جنوں رب نے چھڈ لایا نا پتہ لگ جوگا جو رانی دی گڈی ساری بنا میری تقریر ادا دی ہوتی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ 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 چوہا دیکھ کے نہ صحابی نوں واپس چلے گئے اندر گیا کھوٹ اندر سونے دا دینار منہ وچ تے آ کے صحابی دے اگے رکھ گئے صحابی نے کہا کہ غلط بن گئی ہے جی صحابی بیٹھا جا چوہا پھر گیا کھوڑے وچ کھوڑ جو پھر نکلیا پڑھو اپنے ماجہ پڑھو ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اور سب کو دوست رحمت اللہ علیہ نے بزرگاں نے کتاب جنہاں نے کتاباں حدیث دے لکھیاں اللہ انہاں تے رحمت فرما اللہ اللہ چوہا کھوڑ جو پھر نکلیا منہ وچ دینار ایک دینار نہیں دو دینار نہیں اور ٹھیسیاں چک والو اور دونوں نے روان والو مسعود رسول دے الفاظ سن لو اور جدو تقوی ہوئے رب سونے نال بھی مدد کرتا ہے رب چاندی نال بھی مدد کرتا ہے اودوں رب قیاد خانے وچ بندہ ہوئے ذاتے بھی ادا تقوی اختیار کرو چوہے نے کتنے دینار نتی کے 30 دینار میں پڑھیا گیا 30 دینار لیا کے صحابی رسول دے اگے رکھ دیتے تے رکھ کے نا کچی بیماری اندر وڑیا کھوڑ وچ تے نکل کے نا مار کے ایڈی گتھری جی وچ پیسے پئے سی ان منہ نال کھچ کے لیا کے صحابی دے اگے رکھ دتی کہندا لے میرا محمد دا ساتھیا لے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی دے آنکھیں لگ کے تو گھر نہ گیا تو بیوی نہ ملیا تو بچہ نہ ملیا لیکن تو میرے نبی دا غلام ہے تے مینوں بھی رب نے 30 روپیاں دا مینوں چوکیدار بنایا سی آ گتھری ویکھ لا میں تے کبھی رکھیا اور سمجھائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره
قد جعل اللہ لکل شیء قدر اللہ پر دعا دا رہی سارا جمعہ اپنا آخری اگلا بھی جمعہ اپنے دعا کہ جو کوئی مولوی نہ ایک آیا تھی انہوں نے بھیج دیتا آگے پنڈ دیا یہ حاجی عبد القدیر پرسوں ساڈی میٹنگ ہوئی دروازے خواہش ہوتی نا دل کی اللہ انہوں نے جزائے خیر دے دروازے کو پٹ کے سب فارمیکا کٹ کے شیشے لگا دیتے اتنے عورتاں دا مساجد جڑی مسجد اندلی رنگ ہو رہی ہے لوگن آلماری بھی لوگن کر دیتی ہیں بعد میرے دوست کہتے یارو جڑی وہ بند کیتی ہے نا یہ صحیح نہیں اصل کے اندر بعد ہے جو اسی نماز پڑھاؤنے نا آ مسجد وا ساڈی ہے وہ بھی مسجد اسی کہنے صاف ٹوٹے گل نہیں سمجھ کہ جدوں جمعہ ہوئے تو اسی اوپن کر دینے ہن تسی کوئی نہیں بندہ بول سکدا کوئی نہیں بول سکتا جڑا بولے جمعہ خراب ہو جائے گا مینوں اجازت ہے میں جنوں کہاں بلاواں کئی کیسے مسئلے ہیں سمجھن میں اللہ عمل کی توفیق دے سارے ساتھی انہاں پچھلیاں چ پیسے پاؤ جی مینوں کہ 70,000 روپیہ لگنا تے میں ہس پیا میں کہا حاجی جی